محفل ہے پیرانے پیر کی تو پھر انہی کے نام پہ سجے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کچھ نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں اولیاء مدد نہیں کر سکتے، یہ کچھ عطا نہیں کر سکتے، ان کے صدقے کچھ نہیں ملتا، کیوں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہو، کیوں ان کے در پہ جا کے دھکے کھاتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو، یہ کچھ نہیں دیتے۔ آئیے آج آپ کو بتاؤں کہ اولیاء سب کچھ دیتے ہیں، اولیاء سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اولیاء کو اللہ نے جو قوت دی ہے، اولیاء کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، اولیاء کو اللہ نے جو رفعت دی ہے، جو بلندی دی ہے، جو بلند پائیگی اور برگزیدگی عطا کی ہے، اس کی عکاسی یہ حدیث کر رہی ہے۔ اسے حلیت الاولیاء میں بھی روایت کیا گیا، اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی روایت کیا، اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا۔ اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو البزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن سب حدیثوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اب میں دیکھوں گا کہ کون محبت کرتا ہے اولیاء سے، کون پیار کرتا ہے اولیاء سے۔ اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور آپ کی جبینوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، آپ کے ماتھوں کو دیکھ رہا ہوں، کس کے چہرے پر بشاشت ہے، کس کے چہرے پر تبسم ہے، کس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، کون ہے جو یہ حدیث سنے گا اور اس کے دل میں درار آ جائے گی، اور کون ہے کہ جس کے پیارے چہرے میں بہار آ جائے گی، کون خوشیاں منائے گا، کون مسرتوں کا اظہار کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس مخلوق میں، اللہ کی اس وسیع مخلوق میں 300 لوگ ایسے ہیں، 300 ولی ایسے ہیں، 300 اولیاء ایسے ہیں جن کا دل آدم علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 40 ولی ایسے ہیں، 40 بندے ایسے ہیں جن کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 7 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 5 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت جبریل امین کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 3 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 1 ولی کامل ایسا بھی ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ میرے آقا کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس ایک ولی کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ ایک ولی پردہ فرما جاتا ہے، جب وہ ایک ولی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اللہ ان 3 میں سے اس کا متبادل اس ایک میں داخل کر دیتا ہے۔ جب ان 3 میں سے کوئی پردہ فرما جاتا ہے تو اللہ 5 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ 7 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ 40 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 40 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ان 300 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ وہ 300 جن کا دل حضرت آدم علیہ السلام کے موافق ہے، ان 300 میں سے اس کا متبادل لایا جاتا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ لائی جاتی ہے، اس کا الٹرنیٹیو لایا جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ 300 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ عام مؤمنین میں سے کسی کا انتخاب کر کے ان 300 میں شامل کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ولیوں کی شان جاننا چاہتے ہو، اللہ کے ان پیاروں کی عظمت جاننا چاہتے ہو، ان کی بلندی جاننا چاہتے ہو، ان کی بلند پائیگی سمجھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ رب کو اپنے محبوبوں سے کتنا پیار ہے، رب کو اپنے محبوب کتنے پیارے ہیں، رب کو اپنے ولی کتنے پیارے ہیں، رب اپنے ولیوں کو کیا طاقت دیتا ہے، کیا قوت دیتا ہے، کیا عظمت دیتا ہے، تو سنو میرے آقا نے فرمایا یہی ولی ہیں جن کے صدقے اللہ زندگی دیتا ہے۔ فرمایا یہی ولی ہیں، یہی اللہ کے پیارے ہیں، یہی جن کے نام لیے گئے، یہ جن کے دل آدم علیہ السلام کی طرح، جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق، یہ جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے موافق، میکائیل علیہ السلام کے موافق، اسرافیل علیہ السلام کے موافق، جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے موافق۔ فرمایا یہی ولی ہیں جن کے صدقے اللہ زندگی دیتا ہے، یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے اللہ موت دیتا ہے، یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے آسمان سے بارش کی برسات ہوتی ہے، یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے
زمینوں میں فصلیں اگتی ہیں, یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے اللہ مصیبتیں ٹالتا ہے. وہ جو کہتا ہے ولی بیٹے نہیں دیتا, وہ جو کہتا ہے ولی اولاد نہیں دیتا, وہ جو کہتا ہے ولی بیٹیاں نہیں دیتا, وہ جو کہتا ہے ولی مصیبتیں نہیں ٹالتا, وہ جو کہتا ہے ولی مددگار نہیں, وہ جو کہتا ہے ولی مشکل کشا نہیں, وہ جو کہتا ہے ولی اللہ کا ولی مدد نہیں کر سکتا. کان کھول کے سن لے, ثاقب شامی کی بات ہو اور دیوار پہ پھینک دے, مدینے والے کی بات ہے, اسے قبول کر لے, اسے دل میں بسا لے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث مصطفیٰ ہے, حوالہ پیش کر چکا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ولیوں کے صدقے زندگیاں ملتی ہیں, ولیوں کے صدقے موت بھی ملتی ہے, ولیوں کے صدقے مشکلیں ٹلتی ہیں, ولیوں کے صدقے مصیبتیں ٹلتی ہیں, ولیوں کے صدقے بگڑیاں بنتی ہیں, ولیوں کے صدقے اللہ مدد اتارتا ہے, اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے, اللہ عنایتوں کی چھما چھم برسات کرتا ہے. یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے, یہ سب ولیوں کی عطائیں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا, ہے صحابی رسول آپ بتا دیں, آپ فرما دیں, وضاحت کر دیں, کیوں فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کے صدقے زندگی دیتا ہے. کیسے زندگی دیتا ہے, کیسے موت دیتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جاننا چاہتے ہو زندگیاں کیسے ملتی ہیں؟ کہا اللہ کے یہ ولی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے. یہ بیٹے اور بیٹیاں ولیوں کا صدقہ ہے. یاد رکھیے یہ حدیث ابدال سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, مختلف الفاظ میں ہے, لیکن سنن ابی داؤد کا حوالہ لکھ لیں, یہ حوالہ بھی لکھ لیں, مستدرک امام حاکم بھی لکھ لیں, معجم الکبیر للطبرانی بھی لکھ لیں, اور حلیۃ الاولیاء سے میں پڑھ رہا ہوں, حلیۃ الاولیاء سے میں بیان کر رہا ہوں. اس وقت میرے دل میں حلیۃ الاولیاء لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا نا صفحہ دل پہ نقش ہے, شکل و صورت یار کی, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. اب یہ دل کی کتاب کھل چکی ہے, اب یار منانے کی بات ہے, پیرانے پیر میران دستگیر کو منانا ہے, اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو یاد کرنا ہے, اب بابا فرید الدین گن شکر کو یاد کرنا ہے, اب ان کاملوں کی عظمتوں کے ترانے الاپنے ہیں, اب ان کاملوں کی رفعتوں کے ترانے الاپنے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ موت کیسے دیتا ہے؟ فرمایا موت ایسے دیتا ہے جب جابر اور ظالم, جب ان کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں, ان کی دعا سے اللہ جابروں اور ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ دعا کرتے ہیں, ہاتھ بلند کرتے ہیں, اللہ جابروں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. پوچھا گیا ہے عبداللہ بن مسعود یہ بھی بتا دیجئے, یہ بھی فرما دیجئے بارش کیسے برساتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے یہ بارش کی برسات انہی ولیوں کی دعاؤں کے صدقے ہوتی ہے. بارشیں آتی ہیں تو ولیوں کے صدقے آتی ہیں. کہا یہ بھی بتا دیجئے فصلیں کیسے اگتی ہیں؟ کہا یہ لہلہاتی فصلیں ولیوں کا ہی تو صدقہ ہے, انہی مقربین کا صدقہ ہے, انہی پیاروں کا صدقہ ہے, انہی کی عطاؤں اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ عز و جل بارش برساتا ہے, انہی کی وجہ سے اللہ فصلیں اگاتا ہے. کہا ہے عبداللہ ابن مسعود یہ بھی بتا دیجئے, یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ اللہ مصیبتیں کیسے ٹالتا ہے, اللہ مصیبتیں کیسے ٹالتا ہے. اللہ دیکھیے حدیث مصطفیٰ ہے اور وضاحت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, کچھ مترادفات استعمال کروں تو وہ میری طرف سے ہیں, لیکن حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت بیان کر رہا ہوں. کہا مصیبتیں یوں ٹالتا ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں ولی دعا کرتے ہیں, مشکل کشا ہے نا, مددگار ہے نا, ولیوں کی دعا سے اللہ مشکلیں ٹال دیا کرتا ہے, اللہ مصیبتیں ٹال دیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری کائنات اور کائنات کی تمام رونقیں یہ سب ان ولیوں کے صدقے ملتی ہیں, یہ سب نعمتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں, یہ سب عظمتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں, یہ سب رفعتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں, یہ سب طاقتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں. یہ ساری دنیا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے, یہ ساری دنیا کی رعنائیاں اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے. اور ہمارا اس قدرتی حسن کے آغوش میں زندگی بسر کرنا یہ ولیوں کا صدقہ ہے. ان سرسبز درختوں کی لہلہاتی شاخیں ولیوں کا صدقہ ہے, اور یہ نور ولیوں کا صدقہ ہے, یہ سرور ولیوں کا صدقہ ہے, یہ وجدانی کیفیات ولیوں کا صدقہ ہے. ہرے بلبل کا ترنم ولیوں کا صدقہ ہے, کوئل کی کوک ولیوں کا صدقہ ہے, کلندر کی مستی ولیوں کا صدقہ ہے, محبت کی چنابیں ولیوں کا صدقہ ہے, ہرے بارش کی رمجم ولیوں کا صدقہ ہے, چشموں کی مستی ولیوں کا صدقہ ہے, یہ دیوانگی ولیوں کا صدقہ ہے, یہ مستانہ وار تمہارے دیوانہ وار نعرے لگانا عظمت مصطفیٰ
पाक के तराने अलापना, गौस पाक के तराने अलापना, ये सब वलियों का सदका है। इन ज़मस्तानी हवाओं की सरसराहट वलियों का सदका है। इन बरतानिया की सर्द हवाओं की सरसराहट वलियों का सदका है। मैं कहता हूं जब सुबह हमारी आंख खुलती है, जब सूरज की किरणें देखते हैं, तो सूरज की ये शोला रेज और लोखेज किरणें भी वलियों का सदका है। हमारी सांसों की माला का जिरियान वलियों का सदका है। तेरे मेरे अंग अंग की सलामती ये वलियों का सदका है। तेरा जिंदा होना वलियों का सदका है। तेरा दुनिया में आना वलियों का सदका है। तेरे घर में औलादे पैदा होना वलियों का सदका है। मुसीबतों का टलना वलियों का सदका है। तेरे दुश्मनों का तबाह होना वलियों का सदका है। तू कहता है वली क्या देते हैं, तू कहता है वली क्या करते हैं। मैं तुझे बताना चाहता हूं, इनको बोरिया नशीन न समझना, इनको हाल मस्त न समझना, इनको आशुफ्ता हाल न समझना, कभी जुबाने तान दराज न करना, कभी इनकी गुस्ताखी न करना। अगर कोई अल्लाह वाला मिल जाए उसका अदब बजा लाना, उसका एहतराम करना। अरे तू क्या जाने ये कहां पहुंचा हुआ है, तू क्या जाने ये किससे बातें कर रहा है, तू क्या जाने ये किस रंग में है, तू क्या जाने ये किस दीवानगी में है, तू क्या जाने। मत छेड़ इस फकीर को, मत छेड़ इस वली को, मत छेड़ इस कामिल को, क्योंकि जो कामिल को छेड़ता है रब्बे काबा की कसम तबाह बर्बाद हो जाता है। इन वलियों को मुर्दा कहने वाले मत समझना कि कब्र में मुर्दा पड़ा है। मत जुबाने तान दराज करना, मत गुस्से तनकीद उठाना किसी वली पर, क्योंकि इनके दिल में जो इसके इलाही की आग है, इनके दिल में जो इसके मुस्तफा के शोले भड़क रहे हैं, रब्बे काबा की कसम इन शोलों में इतनी ताकत है कि अगर अल्लाह का वली एक मर्तबा दीवाना वार मस्ताना वार सदा बुलंद करे तो इसके नारे में इतनी ताकत है, इसके नारे में इतनी कुव्वत है कि इन पर्वतों की रिफातों पर कपकपी तारी हो जाए, ये बुलंद बाला पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मैं तुम्हारी जुबान में समझा देता हूँ, बता देता हूँ। पूछते हो वली क्या है तो सुनो, बारू खाकी अंदरू आतिश दिस दे हालू खस्तू पर जय एक नारा करण मोहम्मद भैन पहाड़ शिकस्तू। क्यों अल्लाह इन्हें मकाम देता है? क्योंकि अल्लाह को इनसे प्यार हो जाता है, अल्लाह को इनसे प्यार हो जाता है। अल्लाह के प्यारे हैं। और अल्लाह को प्यार कैसे होता है? मुत्तफक अलैह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा, जब अल्लाह को किसी वली से प्यार हो जाता है, जब अल्लाह को किसी वली से प्यार हो जाता है तो अल्लाह करता क्या है? जानना चाहते हो अल्लाह क्या करता है? तैयार हो सुनने के लिए? जब अल्लाह को किसी से प्यार हो जाता है, एक बंदा मुझे कहता है अल्लाह के पास भी इमोशंस हैं, वो भी इमोशंस रखता है। मैंने कहा उसकी इमोशंस तेरी इमोशंस की तरह नहीं है। जब उसे प्यार होता है वो क्या करता है तू क्या जाने, तू क्या जाने वो क्या करता है। इसकी वजाहत भी कर देता हूँ कि इमोशंस क्या होती हैं। अल्लाह को तुमने अपनी तरह समझा है कि अल्लाह को प्यार तेरी तरह होता है। जब अल्लाह को किसी वली से मोहब्बत हो जाती है तो जानते हो अल्लाह क्या करता है? नादा जिब्रील, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है। अल्लाह जिब्रील को बुलाता है जिब्रील,
ہے جبریل وہ معین الدین چشتی کو جانتا ہے, وہ اجمیر کے باسی کو جانتا ہے. ہاں مولا جانتا ہوں, وہ جانتا ہے اجمیر والا معین الدین. ہاں مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے, مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. جبریل تو بھی اس سے پیار کر, تو بھی اس سے پیار کر. رب کو پیار ہو گیا, رب فرماتا ہے جبریل تو بھی اس سے پیار کر. پھر جبریل کو بھی پیار ہو جاتا ہے, پھر جبریل کو خواجہ خواجگاں سے پیار ہو جاتا ہے, پھر جبریل کو غوث اعظم سے پیار ہو جاتا ہے, پھر جبریل کو بابا فرید الدین گنج شکر سے پیار ہو جاتا ہے, پھر جبریل کو صابر کلیئر سے پیار ہو جاتا ہے. اور جبریل کے پیار کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ جبریل پھر آسمانی ملائکہ میں, آسمانی مخلوقات میں صدا بلند کرتا ہے, او فرشتو, او فرشتو, وہ سنی ہے آج کی خبر, آج کی تازہ خبر, فرشتوں جمع ہو جاؤ سنو کیا ہوا ہے. جبریل ہے, جبریل امین کیا ہوا, ایک تخیل باندھ رہا ہوں, ہے جبریل امین کیا ہوا. یہ حدیث اوروں سے بھی آپ نے سنی ہوگی, چشتی سے بھی سن لیجئے, چشتی سے بھی سن لیجئے. جبریل امین اعلان کرتے ہیں, فرشتوں سنو, فرشتوں سنو, تم جانتے ہو معین الدین چشتی اجمیری کو, وہ اجمیر کے باسی کو. فرشتے کہتے ہوں گے ہاں جبریل ہم جانتے ہیں, وہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے گریہ وزاری کرتا تھا, راتوں کو اللہ کو یاد کرتا تھا. ارے وہ معین الدین چشتی, ارے وہ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا. ارے آج کی خبر جانتے ہو, آج کی تازہ خبر سنو فرشتوں, ہمارے اللہ کو اس سے پیار ہو گیا ہے, اللہ کو معین الدین سے پیار ہو گیا ہے. اب تم بھی اس سے پیار کرو, آل السما بھی اس سے پیار کریں, اب آسمانی فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. راغب کرنے کے لیے پیار بھری باتیں کرنے لگا, بڑے دعوے کرنے لگا, اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے بہت کچھ کہنے لگا. تیرے لیے میں یہ کر دیتا ہوں, تیرے لیے میں وہ کر دوں گا. یہ جو نوجوان آج کل جھوٹے جھوٹے اور مجازی عشق اور پیار کے دعوے کرتے ہیں, سوچیں کیا تمہاری حقیقت اس پرندے کی طرح ہی تو نہیں ہے نا جو دعوے کرتے رہتے ہو. عقل کے ناخن لو, عقل کے اندو, محمد عربی کی امت ہو تم, محمد عربی سے پیار کیا کرو, اللہ سے پیار کیا کرو. اس چڑیا کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو. اس پرندے نے کہا, اس پرندے نے چڑیا سے کہا, اس کو اپنے جال میں, پیار کے جال میں پھنسانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے, لیکن وہ چڑیا اس کی طرف توجہ نہ کرے. آخر اس پرندے نے کیا کہا, اس پرندے نے کہا ہے چڑیا تو جانتی ہے تیرے پیار میں اگر تو چاہے نا تو یہ جو گنبد ہے اس کو الٹ کر سلیمان کے سر پر پھینک دو. اگر تو چاہتی ہے تو یہ تیرے پیار میں یہ جو گنبد ہے جس کے نیچے سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں, اس کو الٹ کے اس کے سر پر پھینک دوں. اب یہ منہ اور مسور کی دال اس چڑیا کے سامنے, اس نے بات تو بڑی کر دی. اب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے, آپ نے اس کو بلایا, اپنے دربار میں پیش کیا. کپ کپی تاری ہے اس پرندے پر, کانپ رہا ہے. کہا کیا حکم ہے سرکار. آپ نے فرمایا او تو کیا کہہ رہا تھا. کہتا ہے محبت میں سب جائز ہے, محبت میں جب پیار بھری بات کر رہا ہو, جب کوئی اپنے محبوب کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے. اے اللہ کے نبی اس پر مواخذہ نہ کرنا. تو مطلب بات سمجھانے کا یہ ہے کہ ہم پیار میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں, لیکن جب اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے تو پیار کیسے ہوتا ہے. جب تمہیں پیار ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے کہتے ہو اے محبوب تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں, لیکن کوئی تارے توڑ کے لاتا ہے, کوئی نہیں لاتا. لیکن جب اللہ کو پیار ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب تو انگلی اٹھا کے دیکھ, تیرے پیار میں اس چاند کو 2 ٹکڑے نہ کر دو. عربی کا مقولہ ہے, عربی کا مقولہ ہے, یہ نعرے لگا لگا کے ان کی آواز بیٹھ گئی ہے, میری بات کر کر کے نہیں بیٹھی. الحمدللہ خواجہ معین الدین چشتی کا کرم ہے الحمدللہ, اور الحمدللہ یہ مشائخ کا کرم ہے, اور آپ کی محبت ہے, آپ کا جذبہ ہے. نعرے کے لیے بھی نڑا چاہیے ہوتا ہے. اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. ان کے گیت گاتے رہے, عطاؤں کی برسات ہوگی انشاءاللہ. عربی کا مقولہ ہے, جب کسی سے کسی کو پیار ہو جاتا ہے کہتے ہیں فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ, فلاں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے, اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے. بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کے پیار میں حقیقتاً قبلہ بدلتا ہے؟ کوئی نہیں بدلتا. حقیقتاً قبلہ کوئی نہیں بدلتا. یہ کہنے کی باتیں ہیں, کرتا کوئی نہیں ہے, لیکن یہ رب کا پیار ہے. فرمایا قدرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, میرے محبوب تیرا رخ سوئے بیت المقدس ہوگا, اور ادھر تیرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوگی کہ قبلہ بدلے. محبوب ایک جانب تیری زلفیں رخ بدلے گی, ادھر اللہ قبلہ بدل دے گا.
محبوب کے پیار میں اللہ قبلے بدل دیا کرتا ہے. فرمایا محبوب تیری رضا کی خاطر, محبوب تیرے پیار کی خاطر, محبوب تجھے راضی کرنے کے لیے رب قبلے بدل دیتا ہے. تم کہتے ہو اپنے محبوب سے محبوب مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, پیارے تیری چاہت میں جہان آباد کر دوں. لوگ کہتے ہیں اپنے محبوب سے, لیکن کبھی کسی نے اپنے محبوب کی محبت میں کوئی جہان آباد کیا ہے؟ کوئی آباد نہیں کرتا, کوئی جہان آباد نہیں کرتا. لیکن رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا, محبوب یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہی تیرے لیے ہے, یہ سارا جہان میں نے آباد کیا ہی تیرے لیے ہے. اسی لیے کہا زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, تمہارے لیے. یہ رب کا پیار ہے اپنے محبوب سے. اور یاد رکھیے 11ویں والے کی بات سے 12ویں والے کی بات آ گئی, اور 11ویں صدقہ ہے 12ویں والے کا. بات 11ویں والے کی ہے اور 12ویں والے کا تذکرہ کیسے آ گیا. ہمیں اگر 12ویں کا احترام اور عقیدہ ملا ہے تو غوث کی 11ویں کے صدقے ملا ہے. اگر 11ویں نہ ہوتی, ہر مہینے 11ویں کی محفل کا انعقاد نہ ہوتا, تو گستاخ ایمان کے لٹیرے ہمارا ایمان کب سے برباد کر چکے ہوتے. علماء نے 11ویں کے سٹیجوں پر ہمیں 12ویں کی اہمیت بتائی ہے. غوث اعظم نے ہمیں 12ویں کا عقیدہ دیا ہے, مدینے والے کے نور کا عقیدہ دیا ہے. تو 12ویں غوث پاک کے صدقے ملی, اور اگر آقا نہ ہوتے تو غوث پاک کہاں ہوتے. 11ویں 12ویں کا صدقہ, 11ویں 11ویں کا صدقہ, تو 11ویں میں 12ویں والے کا تذکرہ, 12ویں میں 11ویں والے کا تذکرہ. ان ولیوں کی خاطر اولادیں ملتی, ان ولیوں کی خاطر مصیبتیں ڈلتی ہیں, ان ولیوں کی. اور یہ تو دنیا میں, آخرت میں کیا ملتا ہے؟ حدیث ہے بخاری کی, آخرت میں کیا ملتا ہے؟ جب اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, جب اللہ گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے. وہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب بخاری اور ابن ماجہ کی دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے ولی, اللہ کی, اب جس کا جو پیر ہے نا, جس کا جو شیخ ہے, اپنے شیخ کو چشمے تصور سے دیکھے گا, اس کا پیر کیا کرے گا, اللہ کا ولی کیا کرے گا. حدیث ہے بخاری کی, اللہ کے ولی بروز قیامت کیا کریں گے. جب اللہ کے ولیوں کو نجات کا پروانہ مل جائے گا, جب یہ کامل مؤمنین نجات حاصل کر لیں گے, تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, گویا کہ یوں عرض کریں گے کہ مولا تو نے ہمیں معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ تجھے ہم سے پیار ہے, تو ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے ہمیں معاف کر دیا. لیکن میرے مولا کچھ ہمارے بھی پیارے ہیں جو دنیا میں ہماری سنگت میں تھے, ہماری صحبت میں تھے, مولا آج وہ جہنم میں ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ ہمارے پیارے ہیں, مولا یہ ہمارے اپنے ہیں, مولا یہ ہمارے اخوان ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ حج پر جاتے تھے, ہمارے ساتھ عبادت کرتے تھے. كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا. مولا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہماری سنگت میں روزے رکھتے تھے, ہماری سنگت میں عبادتیں کرتے تھے. مولا ان کو جہنم میں ڈال دیا. مولا گویا کہ عرض کر رہے ہیں ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے, ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا ہے میرے پیارو, ہے میرے ولیوں, جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو, جس کی صورت کو پہچانتے ہو, جاؤ انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب رب ٹوٹ گیا ہے. برحال میں اتنا کہوں, دیکھیے اللہ کیا فرمائے گا, ان میں سے جن کو پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ولیوں کے جو پیارے جہنم میں جل رہے ہوں گے نا, ان کے پاؤں جل رہے ہوں گے, چہرے نہیں جلائے گا اللہ.
اللہ چہرے نہیں جلائے گا ان کے. کیوں نہیں جلائے گا؟ اللہ جانتا ہے کہ ولی اپنے پیاروں کو چہرے دیکھ کر پہچانیں گے. اللہ جانتا ہے شفاعت ولی کریں گے. اللہ جانتا ہے ولی جنت دیں گے. اسی لیے ان کے چہرے نہیں جلاتا, چہرے سلامت رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے جان پہچان رکھا کرو. اللہ کے ولیوں سے جان پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جب بھی پاکستان جاؤ نا, حضور کی حدیث ہے جب انسان کسی قبرستان میں جاتا ہے, عام مومن کی قبرستان میں قبر پر جاتا ہے, تو وہ عام فرد بھی قبرستان میں آنے والے کو پہچان لیتا ہے. تو جب پاکستان جاؤ پاک پتن شریف ضرور جایا کرو, داتا علی حجویری کے مزار پر ضرور جایا کرو, کیونکہ اگر تم ان کے دور میں نہیں تھے تو نہ صحیح ارے قبر میں جان پہچان کر لو. بروز قیامت جب ولی شفاعت کریں گے تو تم کہو گے ہم معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں نہیں تھے, ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں نہیں تھے. جب جہنم میں پاؤں ہماری گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہوں گے تو بابا فرید کو کہیں گے بابا فرید میں تیرے دور میں نہیں تھا, لیکن بابا فرید یاد ہے پاک پتن حاضری ضرور دیا کرتا تھا. ارے خواجہ اجمیری میں تیرے دور میں نہیں تھا, لیکن یاد ہے آپ کو جب بھی ہند آتا اجمیر شریف ضرور آتا. جان پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ولیو جاؤ جسے پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے داخل جنت کر دو. اس وقت کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے, کاش کہ دنیا میں ہم ولیوں کے خلاف نہ بولتے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے دنیا میں بھی لعنت برس رہی ہے, دنیا میں بھی جلے ہوئے ہیں, وہاں بھی جلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, وہ چہرے بھی دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی ولی ہمیں پہچان لے. ارے ولی تجھے کاہے پہچانے, ولی تجھے کیوں پہچانے؟ ارے جن کے خلاف زندگی میں تو حرام کے فتوے دیتا رہا, جن کی محفلوں کو تو حرام کہتا رہا, جن کے درباروں پر جانے پر تو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا رہا, وہ تجھے کیوں پہچانیں گے؟ جب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی غوث پاک کی قیادت میں جب جنت جا رہے ہوں گے, کوئی دیکھنے والا کہے گا ارے اعلیٰ حضرت آپ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں, آپ کی اپنی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, غوث پاک کی شفاعت بھی دلوا دیں. اعلیٰ حضرت کہیں گے ارے دیکھو تو صحیح غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے کہ نہیں. اگر غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے اعلیٰ حضرت شفاعت کریں گے, اور اگر کوئی گستاخ ہوا کہے گا احمد رضا ارے ہند کے باسی ارے خان صاحب ہماری شفاعت کرا دیجئے, اس وقت اعلیٰ حضرت کہیں گے نہیں نہیں, اس وقت نہ کہتا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو. یہ فکر ہمیں, یہ نظریہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملا ہے, اعلیٰ حضرت سے ہمیں اسی لیے پیار ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے اکابر کے خلاف کبھی نہ جاننا. وہ مرد کلندر, وہ مرد مجاہد جس نے ہر محاذ پر کام کیا, گستاخ رسول کا مقابلہ کیا, گستاخ اولیاء کا مقابلہ کیا, گستاخ صحابہ کا مقابلہ کیا, جس نے امت کے اکابرین کے گستاخوں کا مقابلہ کیا. ارے وہ جو فضل حق خیر آبادی کے منہج کا ماننے والا, علامہ کفایت علی کافی جیسے شہید جنگ آزادی کا ماننے والا, دو قومی نظریہ امت کو اعلیٰ حضرت نے اس وقت دیا جب علامہ اقبال نے پاکستان کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. یہ پاکستان امام احمد رضا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, امام احمد رضا کی تمناؤں اور التجاؤں کا ثمرہ ہے. امام احمد رضا نے ہمیں پاکستان دیا. آؤ خراج تحسین پیش کریں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں جس کے متعلق کسی ہندی شاعر نے کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر, کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون منافق بیٹھا ہے اور کون عاشق بیٹھا ہے, کون تماشائی ہے اور کون شیدائی ہے, کون اپنی چودراہٹ کی وجہ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے میں چودھری ہوں, میں راجا ہوں, ارے میں فلاں قوم کا ہوں, میں کیوں دیوانہ وار نعرہ لگاؤں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون رند ہے, کون دیوانہ ہے, کون عاشق ہے, کون عشق و مستی میں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرے گا. میں دیکھتا ہوں کہ کس کے چہرے میں چمک نظر آتی ہے,
کس کے چہرے پر تبسم کی سجاوٹ نظر آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول توئے پھول خارو کو گلے تر کر دیا، ہے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ شادباش شادباش، خوش رہو، جیو، سلامت رہو۔ جن لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا تھا ان کو، چونکہ ہمیں بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم آئیں گے، آیا کوئی نہیں اور نہ ہی کسی کو آنے کی ہمت ہے۔ بڑا کچھ کہا گیا تھا کہ ثاقب شامی نے کہا ہے کہ امام شافعی معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے کہا تھا معتزلہ ایصال ثواب کے خلاف ہیں، اب کہا گیا امام شافعی ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے نہیں کہا امام شافعی معتزلہ ہے، ہم نے ایسا ہرگز نہیں کہا، اسی لیے انہیں جرت نہیں ہوئی یہاں آنے کی، انہیں پتا تھا کہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، انہیں پتا تھا۔ اس وقت تک ہم انتظار کر رہے ہیں، اب جو ان کے چیلے آئے ہوئے ہیں وہ نوٹس لے جائیں، وہ اب دلائل لے جائیں، میں ان کے لیے، اور یہ ریکارڈنگ بھی بن رہی ہے، میں یہ پیش کرتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں۔ میرا دعویٰ یہ تھا مطلق ایصال ثواب، اس پر اجماع ہے، امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ صدقے کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حج کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عبادات دیگر عبادات کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ قراءت قرآن کے ایصال ثواب کا انکار کا قول ملتا ہے، اور یہ بھی امام شافعی سے ثابت ہے کہ وہ خود قراءت قرآن کے ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ لہٰذا ہم نے کہیں نہیں کہا کہ امام شافعی معاذ اللہ ان کا تعلق معتزلہ سے ہے۔ یہ شرح الصدور، یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں اختلف فی وصول ثواب القراءۃ الی المیت فجمهور السلف والائمة ثلاثة على الوصول وخالف في ذلك امامنا الشافعي وان المسلمين ما زالوا يجتمعون في كل عصر ويقرؤون القرآن من غير نكير فكان ذلك اجماعا ذكره الحافظ شمس الدین الحنبلی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امام شافعی فقط قراءت القرآن کے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، لیکن امت کا اجماع ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع امام جلال الدین سیوطی جو خود شافعی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے عن بعض اصحاب الکرام من ان المیت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف النصوص الكتاب والسنة واجماع الامة فلا التفات الیہ۔ کہا کچھ اصحاب ہمارے کہتے ہیں قراءت قرآن کا ایصال ثواب جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں فہو مذہب باطل قطعا وخطأ بین مخالف النصوص واجماع الامة فلا التفات الیہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو اجماع کے خلاف ہے، یہ تو کنسنسس کے خلاف ہے، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح علامہ نووی فرماتے ہیں وذهب جماعات من العلماء الى انه يصل الى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاه والصوم والقراءه وغير ذلك۔ ابن قدامہ نے المغنی میں فرمایا ولنا ما ذكرناه وانه اجماع المسلمين فانهم في كل عصر ومصر يجتمعون يقرؤون القرآن ويحدون ثوابه الى موتاهم من غير نكير۔ حنبلی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ہر دور میں ثواب کا ایصال کیا جاتا رہا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین ما زالوا في كل عصر يقرؤون القرآن ويحدون ثوابه ولا ينكر ذلك منكر فكان اجماعا عند اهل السنة والجماعة۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذا دخلتم المقابر فقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا ذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب بھی قبرستان میں جاؤ تو فاتحۃ الکتاب سورہ الفاتحہ پڑھو اور اعوذ باللہ پڑھو اور قل هو اللہ پڑھو اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دو۔ حافظ ابن تیمیہ جو ان گستاخوں کا امام ہے وہ کہتا ہے لکن اذا تصدق عن المیت على من يقرأ القرآن ينفعه ذلك باتفاق المسلمین كذلك من قرأ القرآن محتسبا وحده الى الميت نفعه ذلك۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے، اور ابن تیمیہ کہتا ہے قراءت قرآن کا ثواب بھی مردوں تک پہنچتا ہے۔ یہ میں نے تمام مذاہب کی ایک ایک عبارت تمام مذاہب کی پیش کر دی، اور جو میرا دعویٰ تھا، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کھچڑی بنائی ہوئی ہے انہوں نے عقیدے کی، کیسا مکس کر دیا ہے عقائد کو۔ دیکھیے مذہب حنفی کی معروف عقیدہ نصفیہ کی شرح العقائد جو ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزلة تمسكا بان القضاء لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره، ولنا ما ورد في الاحاديث الصحاح من الدعاء للاموات خصوصا في صلاة الجنازة وقد توارثه السلف فلو لم يكن للأموات نفع فيه، وقال عليه الصلاة والسلام ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفيوا فيه۔ وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل؟ قال الماء فحفر بئرا، وقال هذا لأم سعد، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء يرد البلاء والصدقة تطفي غضب الرب، وقال عليه السلام إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما، ولا حديث ولا صار في هذا الباب أكثر من أن تحصى۔ شرح العقائد سے پیش کیا، انہوں نے خود کہا ایصال ثواب کا انکار معتزلہ کا مذہب ہے۔ انشاءاللہ جو آپ نے گزشتہ ہفتے ہمارے نئے مرکز کے لیے خدمات پیش کی تھیں، 2,35,000 پاؤنڈ الحمدللہ مرکز کے لیے اعلان کیا گیا تھا، جس میں اکثر جمع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہمارا جو انڈیا کا دورہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ممبئی میں پروگرامز ہو رہے ہیں، حیدرآباد دکن میں، سکندرآباد میں، اور اس کے علاوہ لکھنؤ میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی حاضری ہوگی۔ آپ کے لیے ہم دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ عظیم ورد القادریہ الکبیر جس کی برکت سے مشکلیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور اللہ عز و جل ہر مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ پڑھا جائے گا اور پھر انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔